نصیب والا تبسم کو دیکھ کر روئے۔ خیال نہیں ہے، انسان کو خیال کرتا ہے کیسے ہوگا، خیال جیسے محبت کے تقاضے میں خیالات آتے ہیں، یہ خیال نہیں، حقیقت ہے۔ کون سی حقیقت؟ 70,000 فرشتہ روز آتا ہے ان کے لیے، نبی کریم کے لیے۔ اور کیوں آتا ہے؟ ترستے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اور ان کی عظمت کو سلام کرنا، ان کی عظمت کو سلام کرنا۔ ایک طریقت والا وہاں گیا، اس نے کہا بہت لوگ غلط کرتے ہیں، اس جگہ تو قبر ہے ہی نہیں ہے، ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ فرشتوں کو بھی دیکھ رہا تھا کہ کیسے کھڑے ہوئے تھے، ترستے تھے اور آنکھیں ٹکٹکا، آنکھیں جمی ہوئی تھیں آقا جی پر، اور عظمت کو سلام کر رہے تھے۔ اور یہ سلسلہ کب سے جاری ہے؟ قیامت تک جاری ہے، قیامت تک۔ پھر دوبارہ ان کو حسرت ہی رہتی ہے، وہ حسرت ایک ہی دفعہ پوری ہوتی ہے، دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا۔ اور ہم تم کو موقع ملا ہوا ہے اور ہم غافل ہیں۔ جتنا ہو سکے حج کرو، عمرے کرو، جس کو خدا نے دیا ہے وہ رکے نہیں، حج عمرے کرتے رہیں، طواف کرتے رہیں، اور آقا جی کو جا کے سلام عظمت پیش کریں۔ جن کو خدا نے دیا ہے وہ ہر مہینے جائیں، اور حج اور عمرے میں جانے سے وہ نفقہ اس کا دگنا تگنا بلکہ 9 گنا واپس ہو جاتا، کمی نہیں ہوتی۔ جو چیز حدیثوں کے مفہوم میں آئے اس کو ماننا چاہیے، تو تمہاری آمدن پہلے سے زیادہ ہو جائے گی، اور تمہارا جتنا سامنا رسول اللہ سے ہو جائے کم ہے، کہ فرشتوں کو حسرت ایک دفعہ پوری ہوتی، قیامت تک نمبر نہیں آتا کہ خربوں کھڑے ہیں سلام عظمت، اور تم آرام سے جا سکتے ہو۔ تو اس چیز کا حرص رکھیں، اس چیز کا حرص رکھیں۔ اور پھر اس میں ایک اور بڑی بات، ایک سلام بھیجنا ہوتا ہے، ایک آمنے سامنے سلام کرنا۔ تو آقا جی کہتے ہیں فرد اللہ علیہ روحی، میری روح میرے پاس خدا نے واپس کی ہوئی ہے، کوئی سلام کرتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ کو آقا کی بات پر یقین ہونا چاہیے، چاہے وہ تم کو دکھیں یا نہ دکھیں۔ لیکن کسی پہ کرم تقاضا کرم آ جاتا ہے، سلام پڑھنے جاتے ہیں، لاکھوں میں سے کوئی ہو گیا ہے، کروڑوں میں سے، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں حجابات ہٹیں، آقا سامنے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر آقا جی ان سے باتیں کرتے ہیں، کوئی نہیں سنتا، وہی سنتا ہے۔ کیونکہ جب حرم بند ہونے لگتا ہے تو وہ پولیس والے خدا نے جاہل رکھے ہوئے ہیں وہاں، آنکھوں والا وہاں نہیں کھڑا ہو سکتا، نہ کسی کو دھکے دے سکتا ہے، وہاں سانس نہیں لے سکتا، اس لیے خدا نے وہاں جاہل رکھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگوں کو دھکے مارتے ہیں ادھر ادھر، ان کو نہیں پتہ، ان کو نہیں پتہ یہاں کیا ہے۔ اور جن کو دکھانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی کریم حجابات ہٹا دیتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ ایسے ہی کہتے ہیں شیخ سلام کے لیے کھڑا تھا تو پولیس والے آ گئے، تو آقا جی نے کہا ایک طرف ہو جاؤ، یہ اب دھکے دیں گے، یہ اب دھکے دیں گے، ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، دھکے نہ کھاؤ۔ بات چیت کرتے ہیں۔ وہ آدمی کیسے جاتا ہے، کیسے سوچتا ہے، کیسے دیکھا تھا، اور وہاں اتنے 1000 فرشتے کیسے ٹک ٹکی باندھ کے کھڑے تھے، عظمت کو سلام کر رہے تھے۔ تو ایک سننے سے بھی انسان کے دل میں عظمت اور محبت کا احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن دیکھنے سے بہت ہی ہوتا ہے۔ اس لیے آقا جی کہتے ہیں لیس الخبر کالمشاہدہ، کسی کے پاس خبر ہے کسی بات کی، اور کسی کے پاس خبر نہیں ہے، خود دیکھتا ہے۔
اور جہاں وہ چاہیں کسی پر کرم کریں، وہ مدینے میں ہو مدینے سے باہر ہو، اس کو اپنے در پر لے آتے ہیں، سب چیزیں غائب کر دیتے ہیں، سامنے بیٹھا ہوتا۔ یہ چیزیں سننے سے شوق پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ اسی کو نصیب ہوگا جو ان کے حق میں سچا ہوگا۔ ایسے جذبے میں رہنا، جذبے کی باتیں کرنا، نیتیں لکھنا، نیتیں پڑھنا، قرآن سے زیادہ کوئی چیز تو نہیں ہے جس کی تعریف کی ہے۔ آقا ان کے تمہارے بعد لوگ آئیں گے، قرآن پڑھیں گے اور اتنا صحیح پڑھیں گے کہ تم میں عربی عجمی ہیں، ان کو تلفظ ادا کرنے نہیں آتے، لیکن ان کے حلق تک رہے گا، نیچے نہیں جائے گا، قرآن پڑھا ہے۔ ایسے ہی جو لوگ باتیں سنتے ہیں عظمت کی دوسرے، وہ خیال تک ہوتی ہیں، دل میں نہیں اترتی ان کے، پھر بھی کچھ تو برکت ہے، لیکن بہت بڑی بد نصیبی ہے، کیونکہ بد نصیبی کا پتہ چلتا ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی، دل تک اتر جائے چیز تبدیلی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ تبدیلی ان میں نہیں ہوتی۔ وقتی جذبہ تو میں بھی کرتا ہوں، تم بھی روتے ہو، سارے ہی روتے ہیں، لیکن ایک دل میں ایک چیز اثر کر جائے، اتر جائے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی اس عظمت کے اترنے سے اللہ تعالیٰ تک نبی کریم پہنچا دیتے ہیں اس کو، اور نبی کریم کی نظر سے پھر وہ ہٹ نہیں سکتا، کیونکہ دل میں عظمت آ جاتی ہے نا، تو اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، 24 گھنٹے اس کو خوف رہتا ہے، کوئی کام آگے پیچھے ہو جائے نہ ہو جائے، وہ ہر چیز میں یہ سوچتا ہے نبی کریم کی کوئی خلاف مرضی کے کام تو نہیں ہو گیا۔ تو خدا کرے جیسے ہمارا خیال ذہن آپ کا بن رہا ہے، خدا کرے ایسا نہ ہو جیسے نبی کریم نے کہا قرآن ان کے حلق تک رہے گا، نیچے نہیں اترے گا۔ تو ایسے نہ ہو سنتے ہیں نبی کی عظمت اور محبت کی باتیں، یہ خیال تک رہیں، خدا کرے دل تک اتر جائے۔ جب دل تک اتریں گی تو پھر رابطے کی صورت پیدا ہوگی ان سے، جو ان سے رابطے کی صورت پیدا ہو جائے تم کو کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کرے یہ فیض نصیب ہو جائے۔ مدینے میں رہنا بھی اچھا ہے بعض صالحین کے نزدیک، اور بعض صالحین کے نزدیک وہاں رہنا نہیں اچھا ہے، وہ اچھا نہیں سمجھتے اچھی نیت کی وجہ سے، کہ وہاں کا جی چلتے پھرتے تھے، تم جوتوں سے ادھر چلو گے۔ امام مالک وہاں رہتے تھے، بڑے مشقت اٹھاتے تھے، دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، بیچ میں نہیں چلتے تھے، کہ آقا جی چلے ہوں گے ان کے قدموں پر جوتا نہ آ جائے، اتنی سوچ۔ اگر قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو حرم سے باہر جاتے تھے، کہتے موت کا تو پتہ نہیں، ایک پیر حرم میں رکھتے تھے، ایک پیر حرم کے باہر، یہ ان کی حالت ہے۔ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وہاں گئے، کہاں رہنا بھی چاہیے نہیں بھی رہنا چاہیے، بہت ادب رکھتے تھے آقا جی کا ابو حنیفہ، پھر وہاں نہیں رہے، وہاں سے نکل گئے۔ بعض صالحین جاتے تھے تو مدینے کے حرم کے حد کے نہیں جاتے تھے، بیر علی جہاں وہاں حد حرم کی حد ختم ہوتی، وہاں بیر علی کے باہر کھڑا ہو کے آج زانہ سلام کر کے وہیں سے واپس ہو جاتے تھے، اندر حرم کے نہیں جاتے تھے، سلام کے لیے آگے نہیں جاتے تھے۔ جو اتنا ادب رکھتے ہیں، حیا رکھتے ہیں، جب وہ کرم کے تقاضے پہ آتے ہیں تو آقا جی ان کے لیے زمین کو لپیٹ دیتے ہیں، خود ہی سامنے آ جاتے ہیں۔ ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے کئی واقعات ہیں، تو اس لیے واقعات سنانے چاہیے کہ آپ کے دل میں یہ خیالات اور یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور محبت میں ان کی محبت کو دیکھیں کہ اس محبت میں نبی کریم کیا کرتے ہیں۔ اگر تم نے ایک رائی کے برابر محبت کی نا، اگر اس میں صداقت ہے، وہ تمہارے سارے کام بنا دیں گے، دنیا کے ہوں آخرت کے ہوں۔ آپ دیکھو کسی کے ساتھ تم مروت کرو، کسی کے ساتھ تم اچھا
سلوک رویہ کرو، افسر ہو یا وزیر ہو، وہ تمہارے ساتھ کچھ نہ کچھ مہربانی کرتا ہے۔ لیکن نبی کریم وہ سخی ہیں، ان کی وہ ذات ہے جو تصور سے باہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو یہ توفیق جب خوشی کے کام کریں جس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ نبی کریم زیادہ نفلوں سے خوش ہوتے ہیں، نبی کریم نفلی روزوں سے خوش ہوتے ہیں، وصیت کرتے ہیں اس کی۔ نبی کریم کہتے ہیں گھر میں جگہ بناؤ، وہاں نفل پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ تو گھر میں تمہاری کوئی جگہ ہونی چاہیے مخفی، اس کے سب نہ دیکھیں، وہاں تو کوئی نفل پڑھ لیا کرو۔ یعنی جو ان کی چاہت ہو تمہاری وہی چاہت ہو۔ اگر ایسے ہونا شروع ہو گیا تو آپ کا ان کا محبت کا معاملہ وہ خود کر لیں گے، جس سے آپ کو یقین آ جائے گا۔ وہ ایسی فضائیں بنا لیتے ہیں۔ اور وقت کم ہے کہ میں اتنی لمبی باتیں بتا نہیں سکتا ہوں، بیچ میں واقعات ہیں۔ تو مختصر یہی ہے کہ انسان دنیا سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عظمت نصیب نہیں ہوئی اس کو دل میں، ظاہر پڑتا رہا، تو اس میں وہ ایمان کے ساتھ نہیں مرا، ایمان چھوڑ کے مرا۔ کیونکہ نبی کریم نے خود کہا ہے اللہ لا ایمان لہ، 3 دفعہ کہا ہے کہ میں تم کو خبردار کرتا ہوں شخص میں ایمان نہیں ہے جس کے اندر محبت نہیں ہے۔ اور فرمایا اللہ کی محبت کے بعد اگر کسی محبت کا تمہارے پر غلبہ ہو تو فرمایا میری محبت کا غلبہ ہو۔ تو ان کی عظمت کی باتیں سنیں گے اور ذہن بنے گا، پھر ان کی محبت کے کام کریں گے تو تب انسان آگے ہوگا نا، باتوں سے تو نہیں ہوگا۔ تو خدا کرے ہم کو آپ کو توفیق ہو جائے جو ان کی محبت کے تقاضے کی چاہتے ہیں۔ عبادت میں کیوں اللہ سے آپ بہت پیار کرتے تھے، اس لیے اللہ کی عبادت کو بہت چاہتے تھے، اور یہاں تک کہتے تھے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہوتی ہے، ایسے کہا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اتنی نماز سے محبت تھی۔ ہم لوگ کو نصیب نہیں ہوئی نا وہ چیز، تو ہوگی تو پھر ہم لگیں گے آہستہ آہستہ ہوگی، ایک دم تو نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب اذان ہوتی تھی آقا جی اس طرح ہو جاتے تھے ایک طرف جیسے کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس طرح سے ہو جاتے تھے۔ تو نبی کریم فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور فرمایا جس نے نماز جان کے چھوڑی اس نے کفر کیا، کفر کا گناہ زنا شراب قتل سے زیادہ۔ تو کوشش کرے نماز جماعتے سے ہو، اور جو نکل جائے اس کو واپس کریں، جو نہ پڑھی جائیں کمزوری گھر میں پڑھیں، لیکن تمہاری نیت کو مضبوط کر لو، اس میں تو کچھ نہیں لگتا کہ آپ کی نیت میں یہ سچائی آ جائے۔ یہ نہیں کہ خیال سے تبدیلی نہیں آئے گی، یہ سچائی آ جائے کہ جو بھی آقا چاہیں ان کی مرضی کے مطابق میں ہو جاؤں۔ اگر یہ سچائی سے تمہارے دل میں آ گیا تو ان کی روحانیت تمہارا مدد کرے گی، تم نہیں بھی تہجد پڑھ سکو گے، ان کی روحانیت کی تیزی آئے گی، ایسے کھڑے ہو جاؤ گے۔ اور تمہارا میں بیمار ہوں، ہل نہیں سکتا ہوں، اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ میں ایسے جیسے ستون کی طرح ہو گیا بالکل۔ پھر تمہارے دل میں وہ ڈالیں گے ہم تو تم کو اٹھا رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ سچے ہو، باقی عمل کی کمزوریاں ہیں وہ ہم معاف کروا لیں گے۔ اگر آپ نے نیت ان کے ساتھ مضبوط کر لی نا، لیکن نیت سچی، خیالی نیت نہیں۔ جس کسی نیت سچی کسی چیز کی ہوتی ہے نا، وہ کام نہ کر اس کو دکھ رہتا ہے میں نے کیوں نہیں کیا، جا کے غم ہوتا ہے اس کو۔ اور اس کی نیت سچی نہیں ہوتی کہتے خیر ہے پھر کر لیں گے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تم بھی ایسے ہو گئے، دوسری پر انگلی جلدی اٹھائی جاتی ہے، اپنے پر کوئی نہیں اٹھاتا۔ اسی من کو شگردی بنایا ہوا ہے، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس بول بھی منحوس نہیں سکتے۔ بول سکتے ہو؟ نہیں بول سکتے۔ دل میں بولنے دے ہوار نکالتا ہے، جھڑکیاں منحوس۔ جی میں ٹھیک کر لوں گا، فکر نہ کرنا۔ تو مولوی کا حساب چلاتا ہے یہاں، نہیں چلے گا یہاں۔ کہا جی اس نے بے ادب میں گستاخ،
تو اس لیے نیت سچی رکھیں. نیت کا اتنا فائدہ آپ کو پہنچے گا آقا کی مفہوم سے کہ ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے زیادہ مقبول ہے. عمل تو اس سے ہوتا نہیں، لیکن نیت سچی ہے. جب نہیں ہوتا اس سے عمل تو اس کو پریشانی رہتی ہے. یہ پریشانی سچی اس کی اگر ہے تو آقا جی اس کو خود چلا لیں گے. نفلوں میں تیز ہو جائے گا، عبادت میں تیز ہو جائے گا. جو چیز آقا کی چاہت کی ہوگی اس میں تیزی آ جائے گی. جیسے ہم نے تو وہ تھوڑا اشارہ کیا بھی ہے کہ مرتا مرتا آدمی ایسے کھڑا ہو جاتا ہے جیسے ستون ہوتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے. پھر اس کو خیال آتا ہے میں تو پاسا نہیں پڑھ سکتا تھا، دم بھر میں کیا اس کو تہجد پڑھوں کہ پھر سلا دیا. پھر اس کو بعد میں سمجھ آئے. بعض وہ چیز جاری ہوتی ہے ان کی طرف سے، انسان کو سمجھ نہیں آتی، بعد میں سمجھ آ جاتی ہے کہ انہوں نے کروایا. اگر تمہاری نیت ہے نا وہ تم اسے سارے کام کروا لیں گے. تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے، تمہاری آخرت بھی بنا دیں گے کہ تم نیت کے سچے ہو. تو خدا کرے ہم نیت کے ان کے حق میں سچے ہو جائیں. دل سے کہو آمین. صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ماہی ہر ویلے رکھ دینے سب دی خبر، ماہی ہر ویلے رکھ دینے سب دی خبر، ماہی ہر ویلے رکھ دینے سب دی خبر، ماہی ہر ویلے رکھ دینے تیری خبر، ماہی ہر ویلے رکھ دینے میری خبر، ماہی ہر ویلے رکھ دینے میری خبر، ماہی ہر ویلے رکھ دینے تیری خبر، ماہی ہر ویلے رکھ دینے تیری خبر، ماہی ہر ویلے رکھ دینے تیری خبر. سرکار ہم پہ اپنی نظر کریں، 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 سرکار ہم پہ اپنی نظر کریں. حور کی منگاتے تو سجنا، 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 حور کی منگاتے تو سجنا. آگے کو تیرے وفا میں منگا، آگے کو تیرے وفا میں منگا، آگے کو